بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ زندگی کا یہ رخ کسی طرح بھی کامران کے لیے نہ تھا۔ صرف ایک شخص نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی کام کر رہی ہو اور وہ اس کا شکار ہو۔ بہرحال وہ اپنے ملک کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حسن شاہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بولا، دراصل کسی بھی مسئلے میں بہت زیادہ تشویش اور حفاظتی کوششیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہیں۔ مجھے معاف کرنا کامران، یہ میرا نظریہ فکر ہے کہ جب اپنی کوششیں ناکام ہو جائیں اور کوئی ایسا نیا مرحلہ سامنے آ جائے جس کا کوئی حل تمہارے پاس موجود نہ ہو تو خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دو اور آسمانوں کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کامران نے اس بات سے اتفاق کیا۔ راستے میں کئی بار حسن شاہ نے کامران کی شخصیت پر بھی تبصرہ کیا تھا۔ یار معاف کرنا، جب میں اور تم یہاں سے باہر نکلے تھے تو تمہاری شخصیت بالکل مختلف تھی، لیکن کامران میرا تجربہ ہے زندگی کے بارے میں اچھا خاصا۔ تم بہت تبدیل ہو چکے ہو، یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہارے اندر بے پناہ پراسرار قوتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ کامران نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن بہرحال سوچوں میں ضرور ڈوبا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی شخصیت کی یہ تبدیلیاں آگے کیا رنگ لے کر آئیں گی۔ بہرحال حسن شاہ کو ساتھ لے کر ہی وہاں پہنچا تھا جہاں کرنل گل نواز کا ٹھکانہ تھا۔ یہاں آنے کے بعد حسن شاہ نے کہا کہ عارضی طور پر انہیں کسی ہوٹل میں قیام کر کے اپنا حلیہ وغیرہ درست کر لینا چاہیے، اور یہ بات کامران بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ جو تبدیلیاں ان لوگوں میں رونما ہو چکی ہیں اور جو حلیہ ان کا بن چکا ہے، کرنل گل نواز کی کوٹھی میں وہ حیرانی کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اس نے حسن شاہ سے اتفاق کیا تھا۔ پھر حسن شاہ نے پیسوں وغیرہ کا انتظام کیا، نئے لباس وغیرہ خریدے گئے اور حلیہ سنوارا گیا۔ بہرحال بالکل مہذب لوگوں کے انداز میں وہ لوگ کرنل گل نواز کی کوٹھی میں پہنچے اور یہاں پہنچتے ہی ہنگامہ ہو گیا۔ شاہ نواز، ثانیہ، فرخندہ، گھر کے تقریباً تمام ہی افراد ان کے گرد جمع ہو گئے تھے، اور کامران نے بالکل بے خیالی کے انداز میں پوچھا، وہ کرنل صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا؟ شاہ نواز کا منہ حیرت سے کھل گیا اور کامران کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ شاہ نواز کے سوالیہ انداز نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، تاہم اس نے بے چینی سے پوچھا، میں کرنل صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ کرنل گل نواز کہاں ہے ڈیڈی؟ شاہ نواز نے بات کاٹ کر سوال کیا۔ اوہو، شاید وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، ہم جلدی آ گئے، مجھے خود احساس تھا۔ یہ حسن شاہ کے الفاظ تھے۔ مگر ہوا کیا؟ سب لوگ واپس آ گئے؟ شاہ نواز نے سوال کیا۔ یہ بات فوراً ہی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کرنل گل نواز اور ان کا گروپ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے۔ ان لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کی بجائے حسن شاہ نے فوراً ہی بات کو سنبھال لیا۔ وہ سب اسے طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ ہاں، ہم لوگ جس مہم پر گئے تھے اس میں درمیان میں کچھ ایسی مشکلات پیش آ گئی کہ کرنل صاحب نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دوست وہیں رہ گئے، لیکن کرنل صاحب اور رانا چندر سنگھ وغیرہ واپس آ گئے۔ وہ ہم سے پہلے چل پڑے تھے کیونکہ ہم کو وہاں پر بہت انتظامات کرنے تھے، لیکن انہیں راستے میں کئی جگہ رکنا بھی تھا، جبکہ ہم ان کے بعد میں چلنے کے باوجود تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے واپس پہنچ گئے۔ کوئی تشویش کی بات تو نہیں؟ شاہ نواز نے سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ لوگ مطمئن رہیں، وہ آنے ہی والے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 ہفتے لگ جائیں، حسن شاہ نے کہا۔ کامران نے اس دوران مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں تھوڑا سا آرام کر لوں؟ حسن شاہ کے ساتھ تنہائی ملتے ہی کامران نے کہا، یار بڑی گڑبڑ ہو گئی، اب صرف ایک ہی گنجائش رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ رانا چندر سنگھ کا محل بھی دیکھ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کرنل گل نواز زیادہ بیمار ہو گئے ہوں اور ان لوگوں کو پریشان نہ کرنے کی وجہ سے رانا چندر سنگھ کرنل گل نواز کو اپنے محل لے گئے ہوں، کامران نے کہا۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ وہیں چلنا چاہیے۔ ہاں، ان لوگوں کو تھوڑا سا اطمینان دلا دیا جائے۔ کامران نے ہی شاہ نواز سے بات کی تھی۔ میں کرنل صاحب ہی کے دیے ہوئے ایک کام سے جا رہا ہوں شاہ نواز، اس دوران اگر کرنل صاحب آ جائیں تو آپ صرف ان سے اتنا کہہ دیں کہ میں آپ ہی کے کام سے گیا ہوا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ یار مگر مجھے تو تم سے بہت ساری باتیں کرنی تھیں، ابھی 1-2 دن تو آرام کر لو، شاہ نواز بولا۔ کرنل صاحب کے حکم کی تعمیل تو میں نے ہر کام سے پہلے کی ہے شاہ نواز، اور اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، کامران نے کہا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاہ نواز نے پوچھا۔ جلد سے جلد، تم بے فکر رہو۔ کامران نے ان لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر وہاں سے حسن شاہ کے ساتھ چل پڑا، اور اس کے بعد ان کی دوسری منزل رانا چندر سنگھ کا محل تھا، لیکن یہاں بھی ان کو مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ رانا چندر سنگھ بھی واپس نہیں پہنچا تھا، حالانکہ یہ لوگ کافی دن پہلے چل پڑے تھے۔ تمام صورتحال کامران ہی کے ذریعے حسن شاہ کو معلوم ہوئی تھی۔ یہاں آ کر حسن شاہ نے رائے دی، میرا خیال ہے کہ وہ کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ کامران بھی افسوس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟
نہیں، میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بھلا میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہاں تو سب مجھ پر اس طرح اعتبار کرتے ہیں کہ میرا کہا ہوا ان کے لیے آخری حرف ہوتا ہے، مگر میں کرنل گل نواز کا پتہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا کہوں گا ان سے؟ حسن شاہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، تو پھر ایک ترکیب ہو سکتی ہے، ہم لوگ یہیں رہ کر ان کا انتظار کریں۔ ظاہر ہے اب ہمارے پاس وہ ذرائع تو نہیں ہو سکتے کہ ہم فوراً ان علاقوں میں واپس چلے جائیں، ناممکن ہے یہ۔ میں یہاں رکوں اور تم وہاں چلے جاؤ۔ رانا چندر سنگھ پہلے آئے تو میں تمہیں اس بارے میں اطلاع دوں گا، اور اگر کرنل صاحب آ جائیں تو تم مجھے بتاؤ گے۔ کیا ہم کسی ہوٹل وغیرہ میں بھی کر سکتے ہو؟ حسن شاہ نے کہا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کامران نے کہا۔ ایک بات بتاؤ کامران، حسن شاہ نے پوچھا۔ سمجھ رہا ہوں، تم کیا پوچھو گے؟ پیسوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا؟ لاکھوں روپے میرے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کرنل صاحب نے مجھے تنخواہ کے طور پر ادا کیے تھے۔ کوئی مصرف ہی نہیں تھا ان کا میرے پاس، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کامران بولا۔ میں یہیں محل میں رہوں گا، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو اور مجھ سے چاہو اور جب چاہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ مجھے وہاں جا کر اپنے ہوٹل کے بارے میں بھی بتا دینا۔ کامران واپس آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کرنل گل نواز کی کوٹھی کی طرف جاتا تو بے شمار سوالیہ نگاہیں اس کا استقبال کرتی اور اس سے ہزاروں سوالات کیے جاتے، پھر نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ وہ وہاں جانے سے بچ رہا تھا، حالانکہ دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی تسلی دینا اور حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر کسی بھی واقعے کے لیے تیار رہیں۔ بات وہی تھی، کامران کی فطرت میں وفا شعاری تھی اور اندر سے وہ ایک انتہائی نیک نفس انسان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ دکھی ہوں، بلکہ اب تو اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ بغیر معلومات کیے اسے کرنل گل نواز کی کوٹھی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کم از کم وہ لوگ اس احساس کا شکار رہتے کہ کرنل باہر ہے اور اپنی مہم جوئی میں مصروف ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنل آخر گیا کہاں؟ اس بارے میں کس سے معلومات حاصل کرے؟ اپنے آپ کو پوشیدہ بھی رکھنا تھا، لیکن ہوٹل میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال یہ اس کا اپنا شہر تھا، کافی واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ شاہ نواز وغیرہ کے پاس جا کر اس سے باتیں کرے۔ اس دن وہ گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا اور بس یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا میوزیم کے سامنے جا پہنچا۔ یہ میوزیم بے مثال تھا، اس سے پہلے کامران یہاں کبھی نہیں آیا تھا، لیکن ایک بار ثانیہ اور فرخندہ اس میوزیم کی تعریفیں کر رہی تھی۔ بس یوں ہی وہ گزاری کے لیے وہ ٹکٹ خرید کر میوزیم کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا ایک ایسے حصے میں پہنچ گیا جہاں ہمالیائی مذاہب کے بارے میں دستاویزات، تصویریں، مجسمے اور آثار قدیمہ سے ملنے والے بہت سے نوادرات موجود تھے۔ نہ جانے کیوں بدھ مذہب سے متعلق چیزیں دیکھتے ہوئے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ غالباً یہ پچھلے گزرے ہوئے وقت کی بات تھی، کیونکہ وہ ان دنوں وہیں زیادہ وقت گزارتا رہا تھا۔ چنانچہ اسے اس سے دلچسپی ہوئی اور وہ کافی دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ دفتن اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی کھڑا ہو۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا اور حیران رہ گیا۔ سنہرے بالوں والی حسین لڑکی ایک عجیب و غریب شخصیت رکھتی تھی۔ اس کا رنگ گندمی اور بے حد ملاحت لیے ہوئے تھا، لیکن سر کے بال سنہرے تھے۔ ہیلو، وہ مسکرائی۔ ہیلو، کامران نے بھی بے اختیار کہا۔ بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہی ہوں سر، براہ کرم محسوس نہ کریں، میرا نام نیرینا ہے، نیرینا علی۔ ویسے تو میں برٹش ہوں، لیکن میرے فادر مصری تھے، اس طرح سے ہم مذہباً مسلمان ہیں۔ مجھے بدھ مت سے بڑی دلچسپی ہے، میں اس سلسلے میں تحقیق کرتی پھر رہی ہوں۔ جہاں جہاں میرے وسائل مجھے لے جا سکتے تھے میں جا چکی ہوں۔ ہر جگہ سے مجھے جو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو جاتی ہیں انہیں میں اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر رکھ لیتی ہوں۔ اس میوزیم میں واقعی بڑا عظیم خزانہ بدھ مت سے متعلق موجود ہے۔ آپ اتنی دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ آپ بھی بدھ مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں، نرینا نے کہا۔ ہاں ایسی بات ہے، مجھے واقعی بدھ مذہب سے بڑی دلچسپی ہے، کامران نے کہا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کباب، اور دوسری ہوتی ہے ہڈی۔ کباب میں اگر ہڈی داخل ہو جائے تو کباب کا مزہ بری طرح خراب ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ملیے، میں ہڈی ہوں، ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، اور کامران اور نیرینا دونوں پلٹ پڑے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مشرق بعید کے کسی علاقے کی ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، میرا تعلق تھائی لینڈ سے ہے اور آپ مجھے ریتھا کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ریتھا کیوں کہیں گے؟ تو میں آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ ہڈی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی گفتگو آپ یقین جانیے کہ جان بوجھ کر نہیں سنی، بلکہ میں اس رہ کے دوسری طرف تھی اور جھک کر ان مجسموں کو دیکھ رہی تھی جو رہ کے نچلے حصے میں ہیں کہ آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ دو ایسے لوگ جو میرے ہم ذوق ہوں میری توجہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ البتہ آپ ذرا لہجہ خشک بنا کر کہہ سکتے ہیں کہ مس ریتھا، برائے کرم آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیجیے۔ کامران تو کچھ نہ بولا، لیکن نیرینا ہنس پڑی اور اس نے کہا، ہم ذوق لوگ نظر انداز تو نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا اب یہ بتائیے مسٹر، آپ نے تو اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ نیرینا بولی۔ میرا نام کامران ہے، کامران نے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے اس لفظ کے معنی معلوم ہیں۔
یعنی کامیاب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ زندگی کے ہر مشن میں کامیاب ہوں گے۔ ریتا نے کہا۔ نرینا کہنے لگی، اب ہم اس طرح مل گئے ہیں تو کیوں نہ کہیں ساتھ بیٹھ کر کافی پی جائیں، میں آپ دونوں کو دعوت دیتی ہوں۔ ارے ارے ارے، میں ہڈی نہیں بنوں گی کیا؟ ریتا بولی۔ نہیں مس ریتا، آپ کا خیال غلط ہے، آپ کسی بھی شکل میں ہڈی تو نہیں ہیں، نرینا نے کہا۔ تو پھر شکریہ، میں مس نرینا کی کافی کی دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ کامران ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک کیفے میں جا بیٹھے۔ نرینا نے کافی کا آرڈر دیا۔ بعض اوقات اس طرح دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہو جاتی ہیں کہ زندگی بھر چلتی ہیں۔ ویسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا اپنا تعارف تو کرائیے۔ بس میرے ڈیڈی کاروبار کرتے ہیں اور میں سیر و سیاحت، نرینا نے کہا۔ اور میں کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، میرے اہل خانہ تھائی لینڈ میں ہیں اور میں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ کامران نے چونک کر نرینا کو دیکھا تھا۔ نرینا نے کامران سے کچھ اور کہا تھا، لیکن جب کامران نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے نرینا سے اس مسئلے میں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ کامران نے بہرحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیفیت ذرا اجنبی ہی ہے، اسے بہت زیادہ لڑکیوں کی قربت حاصل نہیں رہی تھی۔ حالانکہ اس مہم کے دوران کچھ ایسے کردار اس کے قریب آئے تھے جنہوں نے اپنے جال پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن فطری طور پر کامران ذرا مختلف قسم کا نوجوان تھا، وہ اس جال میں نہیں پھنسا تھا۔ ہاں، اگر کوئی کردار اس کے ذہن کے پردے کو چھوتا تھا تو وہ صرف سبیتا تھی۔ گرشک اور سبیتا کے لیے اس کے دل میں اب بہت بڑی جگہ تھی، اور وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ نہ جانے وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے، اور نہ جانے اس طرح واپس آ جانے سے ان کے اپنے معاملات پر کیا اثر پڑا، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ان کے لیے مجبور تو نہیں تھا، وہ کچھ بھی ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بالکل غیر فطری بات تھی۔ بہرحال کافی دیر تک یہ لوگ باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد کامران ہی نے ان سے اجازت مانگی۔ بڑی اچھی کمپنی رہی آپ لوگوں سے، ہو سکتا ہے کہ کبھی دوبارہ ملاقات بھی ہو جائے۔ نرینا تو کچھ نہ بولی، لیکن ریتا اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، ہو سکتا ہے کیا؟ ہونا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، کبھی کبھی ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا قیام کہاں ہے مسٹر کامران؟ نرینا نے کہا۔ ایک ہوٹل میں رہتا ہوں، کامران نے اپنے ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، وجہ گھر نہیں ہے آپ کا؟ نرینا نے پوچھا۔ ہاں گھر نہیں ہے، کامران نے جواب دیا۔ اوہ سوری، میں کچھ زیادہ ہی قلید میں پڑ گئی، سوری۔ نرینا کو شاید خود اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے ریتا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ سے ضرور ملاقات ہوگی مسٹر کامران۔ ہاں کیوں نہیں، کامران نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ لڑکیوں کی موجودگی سے اسے تھوڑی سی بہتر کیفیت کا احساس ضرور ہوا تھا۔ لڑکیاں خاصی دلچسپ تھیں، بس ان کے درمیان رابطہ اسی شکل میں تھا کہ وہ بدھ مذہب میں دلچسپی رکھتی تھیں، باقی اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ لیکن دوسرے دن شام کو 5:30 بجے کے قریب جب وہ لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ اس طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ویٹر کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ یہاں اس کے ملاقاتی وغیرہ نہیں آتے تھے، لیکن دروازہ کھول کر جو شخصیت اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر کامران بری طرح چونک پڑا۔ سوری، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات نہیں ہوگی، ریتا نے کہا، اور کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو مس ریتا، آپ کو یہاں کا پتہ کیسے مل گیا؟ ارے آپ ہی نے تو بتایا تھا، ریتا بولی۔ او ہاں واقعی، کامران نے کہا۔ اب جہاں بھی جانے کا ارادہ کر رہے ہیں نا آپ، میں جانتی ہوں کہ وہ کوئی سوچی سمجھی جگہ نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں، ریتا بولی۔ کہاں؟ کامران نے سوال کیا، اور ریتا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی۔ پوچھنا ضروری ہے؟ کامران نے گہری نگاہوں سے ریتا کو دیکھا، پھر بولا۔ آئیے۔ اسے یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ ریتا کسی غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن بہرحال چونکہ خود بھی اس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس ایک عجیب سا وقت گزار رہا تھا۔ کرنل گل نواز کا انتظار تھا، اسے بہت عرصہ ہو گیا تھا اسے ان علاقوں میں چلے۔ اگر وہ لوگ خیریت سے ہیں تو انہیں اب تک واپس پہنچ جانا چاہیے تھا، یا پھر کرنل ان لوگوں کو چکر دے کر کہیں اور آگے بڑھ گیا ہے۔ ایسی صورت میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ حسن شاہ کا ملنا تو بہت ہی اچھی بات تھی۔ حسن شاہ ایک شاندار شخصیت تھی، اور صحیح معنوں میں کامران کا دل اس سے ملتا تھا۔ اگر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے اور اپنے معاملات میں مصروف رہتے تو حسن شاہ کی موجودگی بہت سی کامیابیوں کی ضامن ہو سکتی تھی، لیکن یہ خیال بھی درست نہیں تھا، کیونکہ کرنل گل نواز کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں وہ کرنل گل نواز سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ جہاں تک خزانوں کا معاملہ تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ واحد شخصیت ہے جس نے دنیا کے عظیم الشان خزانے کا نظارہ کیا ہے، جس کے بارے میں سوچ کر ہی انسان اپنا ذہنی توازن کھو سکتا ہے۔ بہرحال یہ راز اس نے حسن شاہ کو بھی نہیں بتایا تھا، ایسی باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کرنل گل نواز سے مل جاتا تو کرنل ہی کو اس خزانے کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کرنل دوبارہ اس مہم جوئی پر آمادہ ہو، لیکن کرنل ہی موجود نہیں تھا۔ اس کا انتظار کر لیا جائے، ورنہ اس کے بعد زندگی کے دوسرے رخ تلاش کیے جائیں جہاں خزانے کا تعلق تھا۔ نہ جانے کیوں کامران کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ محنت اور جد و جہد تو زندگی کی ضامن ہے۔ دولت کے انبار جمع کر لو، لیکن صحت اور خوشی نہ ہو تو اس دولت کا کیا کیا جائے؟ اور ویسے بھی اسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر دولت ہو تو باقی کسی شے کی حاجت نہیں رہتی۔ بہرحال یہ سب بات کے معاملات تھے۔ ریتا کے ساتھ وہ باہر نکل آیا اور بولا، ہاں آپ نے بڑی جرت سے کام لیا ہے مس ریتا، اب بتائیے کہ کہاں چلیں؟ کامران نے کہا، اپنے آپ کو مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں لیگون کلب لے کر جاؤں گی۔ ریتا بولی، یہ لیگون کلب کہاں ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بس ہے، آؤ۔ اس نے ریتا سے تعاون کیا۔ ریتا اسے جس کلب میں لے کر گئی وہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، شہر سے کافی دور۔ حالانکہ کامران نے شہر میں بہت سا وقت گزارا تھا، لیکن اس طرف وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ کلب ایک نواحی علاقے میں ایک دریا کے کنارے واقع تھا۔ اتنی پرفضا اور اتنا حسین مقام کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھے تو وہاں کی گرویدہ ہو جائے۔ کلب کی وسیع و عریض عمارت میں طرح طرح کی دلچسپیاں پیدا کی گئی تھیں۔ ریتا نے ایک میز سنبھالی۔ کامران وہاں کا ماحول دیکھنے لگا۔ ریتا بولی، پہلے آئے ہیں مسٹر کامران یہاں پر؟ ریتا نے کہا، کبھی نہیں۔ کامران بولا، مجھے اندازہ تھا۔ ریتا بولی، آپ کو کون کون سی چیز کا اندازہ ہے ریتا؟ کامران نے پرمزاح لہجے میں سوال کیا۔ ریتا مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر وہ بولی، میں چاہتی ہوں مسٹر کامران کہ آپ مجھے اپنی زندگی کے کچھ دن دے دیں۔ کچھ دن؟ کامران نے کہا۔ ہاں، ریتا بولی۔ وجہ؟ کامران بولا، بس مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ ریتا نے کہا، اچھے لگنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ… کامران نے کہنا چاہا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دل شکنی کا باعث ہو۔ تھوڑا سا ملتے رہیں مجھ سے۔ آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد… اوہو، یہ ڈفر کہاں سے آ گیا؟ ریتا نے کہا۔ آنے والا غالباً کسی افریقی ملک کا باشندہ تھا، سیاہ فام بھدے نقوش کا مالک، لیکن بڑا اچھا تنوتوش، بڑا کثرتی اور ورزشی جسم نظر آ رہا تھا۔ ہیلو ریتا۔ ہیلو مسٹر، میرا نام رینڈی ہے۔ ریتا، یہ کون ہے؟ آنے والے نے سوال کیا۔ ایک منٹ، ٹھہرو، کیا تم نے یہاں بیٹھنے کی اجازت لی ہے؟ ریتا نے رینڈی کو کرسی گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر کہا اور وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ بولا، سوری، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مس ریتا؟ نہیں، ہم لوگ پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں اور میں آپ کو اپنی پرائیویٹ گفتگو میں مداخلت ہونے نہیں دے سکتی۔ مسٹر رینڈی۔ رینڈی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شانے اچکائے ہوئے اور آہستہ سے بولا، اگر تم ناراض ہو تو تمہاری ناراضگی کی کوئی وجہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر اس نئے دوست کی پذیرائی کر رہی ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اوکے، اس نے کہا اور اس کے بعد واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو کیا حرج تھا؟ کامران نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جگہ تمہیں کیسی لگی؟ ریتا نے کہا۔ جگہ واقعی بہت اچھی اور پرفضا ہے، کامران بولا۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں گی۔ اچھا، تم مجھے یہ بتاؤ، سچ بتانا کہ تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ ریتا نے پوچھا۔ میں نے کہا نا ریتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کامران نے کہا۔ تو پھر تمہاری ذرائع آمدنی کیا ہے؟ ریتا نے کہا۔ بس کچھ رقم ہے میرے پاس، اسے خرچ کر رہا ہوں، کامران بولا۔ والدین وغیرہ؟ ریتا بولی۔ میں نے کہا نا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پلیز یہ گھریلو قسم کی باتیں مجھ سے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کامران کے انداز میں کسی قدر اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ واپسی میں ریتا اسے اپنے گھر لے کر آئی، ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر جس کا تالا ریتا نے خود کھولا تھا۔ کامران کو یہ لڑکی بہت پراسرار محسوس ہوئی تھی اور وہ سوچا تھا کہ کہیں وہ کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائے، لیکن اب تک جتنے حالات سے وہ گزرا تھا اس کے بعد کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی اگر تھوڑی سی دلچسپی کا سامان پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تنہا اور بے مقصد زندگی سے بھی فائدہ بھی کیا۔ وہ ریتا کے مکان کو دیکھتا ہوا ایک وسیع اور عریض کمرے میں آ گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے آ جانے سے میں کس قدر خوش ہوں، ریتا بولی۔ شکریہ کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں مس ریتا؟ کامران نے کہا۔ آؤ میں تمہیں موسیقی سناؤں، اس سے کہا دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کامران پرسکون تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث حیرت ہو۔ بہرحال وہ اتنی واقفیت ضرور رکھتا تھا ماحول سے کہ ریتا کی دلچسپی کو محسوس کر سکے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی دلچسپی کی وجہ کیا تھی، کیا بدھ مذہب سے اس کی دلچسپی یا کچھ اور؟ غرض یہ کہ وہ ریتا کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ دفتری فضا میں ایک عجیب سی موسیقی نشر ہونے لگی۔ موسیقی کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو ساز بجائے جا رہے تھے اور جو کیسٹ بج رہا تھا
اس کی دھنیں بڑی پراسرار تھیں۔ اچانک ایک چھم کی آواز کے ساتھ ایک بالکل نئے دروازے سے ریتھا نمودار ہوئی، لیکن اسے بہت ہی خاص قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ بدھ مذہب کی ایسی رقاصائیں جو مخصوص اور انتہائی پرکشش لباس پہنتی ہیں، اور ریتھا بھی اس وقت بہت ہی پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس نے بازوؤں پر بازو بند باندھ رکھے تھے۔ اس کا چمکدار ریشمی جسم اس لباس میں اس قدر حسین نظر آ رہا تھا کہ دیکھنے والی نگاہیں مسحور ہو جائیں۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تاری تھی، اور پھر اس نے ایک انوکھے رقص کا آغاز کر دیا۔ وہ رقص اس موسیقی سے مکمل طور پر ہم آہنگ معلوم ہوتا تھا جو نشر ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کامران پر ایک عجیب سی بے خودی طاری ہونے لگی۔ اس کا ذہن ایک پراسرار دھن میں لپٹنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مدھم سی آواز ابھری، جیسے کوئی عورت گا رہی ہو۔ گانے کے بول بھی کچھ سمجھ میں آ رہے تھے، جو کچھ یوں تھے: خوابوں کی دنیا میں سو جانے والے، تو مجھ سے کتنی ہی دور چلا جائے لیکن تو ہمیشہ میرے قریب رہے گا۔ زمین کی گہرائیوں میں میں تیرا انتظار کروں گی، اس وقت تک جب تک کہ تو واپس نہ آ جائے، میں تیرا انتظار کروں گی۔ ریتھا رقص کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی وہ سیدھی ہوئی اور اس کے منہ سے آواز نکلی، اور تو میرے راستوں کا راہی ہے، کوئی اور مجھے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ وہ سیدھی ہوئی تو کامران کی آنکھیں شدت سے حیرت سے پھیل گئیں۔ اب وہ ریتھا نہیں، نرینا تھی۔ کامران گردن جھٹکنے لگا، اور دفتن ہی اس نے قوت ارادی سے کام لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بند کرو یہ رقص، بند کرو یہ آوازیں۔ کامران کی دھاڑ ابھری اور ایک دم موسیقی رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ریتھا بھی رک گئی۔ اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کری ہو یہ تم ریتھا؟ میری مرضی کے خلاف؟ مجھے تو ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ہیں؟ ریتھا حیران لہجے میں بولی۔ ہاں، کامران بولا۔ اوہ، معافی چاہتی ہوں۔ ریتھا کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ پھر وہ آہستہ سے گردن جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کامران بھی پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا انوکھا اور سحر انگیز ماحول تھا، اور یہ کیا ہو رہا تھا؟ سب کچھ کوئی الجھا ہوا ناٹک، کوئی سمجھ میں نہ آنے والی کہانی۔ ریتھا لباس تبدیل کر کے آ گئی۔ اس نے جھیپی جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا خیال تھا کہ تم اس انوکھے ماحول میں دلچسپی لوگے۔ یہ خیال مجھے اس وقت پیدا ہوا جب تم میوزیم میں بدھ مذہب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ریتھا، مجھے ذاتی طور پر بدھ مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، اور خدا کے فضل سے اپنے عقیدے پر پختہ اور اس سے مطمئن ہوں۔ بس ایک تجسس والی بات تھی جو کچھ وجوہات کی بنا پر میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا، کامران نے کہا۔ ٹھیک، ریتھا بولی۔ ٹھیک ہے، اب تو مجھے اجازت دو گی، کامران نے کہا۔ کہاں جاؤ گے؟ ذرا دیکھو تو رات کتنی ہو چکی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کامران ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ رات کا وقت تھا اور گھڑی میں 2 بج رہے تھے۔ اتنی دیر کامران کو تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اسے ایک دم یوں لگا جیسے وہ کسی پراسرار تجسمی چکر میں پھنس گیا ہو۔ اس نے کہا، جانا تو ہے نا ریتھا؟ ظاہر ہے میں یہاں نہیں رک سکتا، کامران نے کہا۔ تمہاری مرضی ہے۔ ریتھا اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ جب وہ باہر نکلا تو موسم بہت خوبصورت تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور کہیں کہیں چاند اور بادل کے درمیان آنکھ مچولی ہو رہی تھی۔ کامران سیٹی بجاتا ہوا سنسان سڑک پر چلتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس وقت اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ابھر رہی تھی۔ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ریتھا کا التفات بھی اچھا لگ رہا تھا۔ نرینا کی یاس انگیز خاموشی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اسے گھوم کر دائیں طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ چلنے کے بعد، رکنے کے بعد آگے بڑھا تو قدموں کی چاپ اسے اپنے دائیں اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سڑک ویران تھی، لیکن یہ قدموں کی چاپ کوئی وہم نہیں تھی۔ کوئی ہے، آخر کوئی ہے تو آخر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کامران نے سوچا کہ جن حالات سے گزر کر آ رہا ہوں وہ اس کے ذہن کو بھٹکانے کے لیے کافی تھے۔ ریتھا نے ایک پراسرار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا وقت یہاں گزارا تھا وہ حیران کن تھا۔ نہ جانے اتنا وقت کیسے گزر گیا۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک پولیس مین اس کے سامنے آ گیا۔ کامران سمجھ گیا کہ اتنی رات کے سڑک پر ایک آدمی کو تنہا چلتے دیکھ کر پولیس مین اس کے قریب پہنچا ہے۔ کامران نے خود ہی کہا، ہیلو آفیسر۔ ہیلو، کہاں گھوم رہے ہو اس وقت؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ بس ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، اب گھر جا رہا ہوں، کامران نے کہا۔ بتاؤ گے کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ ایک ہوٹل کے کمرے میں، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن یہ وقت گھومنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو رات بھر ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں امن و امان قائم رہے۔ شکریہ آفیسر، یہ کہہ کر کامران آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ ایک جھونکا اس کے قریب سے ہو کر گزرا ہے، بالکل اس طرح کے جیسے جھپا کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ نہ کوئی چاپ تھی اور نہ کوئی دوسری آواز،
لیکن کامران کو پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ضرور ساتھ تھا۔ کون ہے؟ یہ کیا احمقانہ احساس ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، لیکن کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ بہرحال اس نے لباس تبدیل کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی، ذہن میں ابھی تک ننھے ننھے سے دائرے ابھر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد اسے چھوٹے سے فریج سے پانی بھرا اور اسے گٹاگٹ پی گیا۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا اور وہ ریتا کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اسے نرینا کا پراسرار چہرہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ بمشکل تمام اسے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی اور نیند نے اسے ان الجھنوں سے آزاد کر دیا۔ لیکن دوسرے دن عجیب مجہول سا دن تھا۔ طبیعت پر ایک گرانی صاف محسوس ہوتی تھی۔ دن کے کوئی 10:30 بجے تھے۔ اس نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی اور اس کے بعد ریتا اندر آ گئی۔ وہ ریتا کو دیکھ کر چونک پڑا۔ ریتا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ اسے گردن جھکائے جھکائے کہا، سوری، مجھے خود بھی احساس ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر اس طرح پریشان کرنا ایک گھٹیا عمل ہے، لیکن اس امید پر یہ عمل کر رہی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گے، ریتا نے کہا۔ بیٹھو ریتا، کیا بات ہے؟ خاصی الجھی نظر آ رہی ہو، کامران نے کہا۔ ہاں، کچھ ایسی کیفیت ہے میرے ساتھ جسے میں خود سمجھ نہیں پا رہی۔ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں تمہیں سچ بتاؤں کہ میرے قدم خود بخود تمہاری طرف اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دینا کامران، مجھے معاف کر دینا، ریتا بولی۔ بیٹھو ریتا، بیٹھو۔ کیا ناشتہ کیا ہے تم نے یا نہیں؟ ریتا نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر روئی سی کیفیت تھی۔ کامران نے نہ جانے کیوں اس کے لیے دل میں بڑی ہمدردی محسوس کی اور آگے بڑھ کر کہا، ریتا، تم خود اس بات کو اتنی زیادہ گہرائی میں محسوس کر رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، انسان اسی طرح کبھی کبھی ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مجھے تمہارا آنا برا تو نہیں لگا۔ کامران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ان الفاظ پر ریتا کا چہرہ کھل اٹھا ہو۔ اس نے شرمساری نگاہوں سے کامران کو دیکھا اور بولی، یہ تمہاری اچھائی ہے کامران، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ میں خود یقین کرو اپنی اس کیفیت سے شرمندہ ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ تم کیا سوچتے ہوگے میرے بارے میں۔ میں تمہارے بارے میں بالکل برے انداز سے نہیں سوچتا، بس کیوں بلا وجہ مجھے شرمندہ کر رہی ہو، کامران نے کہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے الفاظ جانے بوجھے نہیں ہیں، جیسے الفاظ خود بخود اس کے منہ سے نکل رہے ہیں کسی غیر مرئی قوت کے تحت۔ لیکن بات واقعی حیران کن تھی۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی اچانک ہی اسے ملی اور اس کے بعد یہ اس کے دل و دماغ پر چھاتی جا رہی ہے۔ سبیتا کے اثرات زائل ہو رہے ہیں۔ کیوں اس وقت اس کی یہ کیفیت اسے متاثر کر رہی ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اس وقت وہ ان زیادہ الجھنوں میں نہیں پڑ سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ریتا اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی کہ وہ خود بھی اس کا کوئی مفہوم تلاش نہ کر سکا۔ بس وہ ریتا کے جال میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا اور اس میں اس کی قوت فیصلہ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اب ہر روز ریتا اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ حسن شاہ بھی رابطہ قائم نہیں تھا اور نہ ہی کامران کو کوئی فکر رہ گئی تھی۔ ریتا نے ایک دن اس سے کہا، ہمارا اس طرح ملنا تو مناسب نہیں ہے کہ تم ہوٹل میں رہتے ہو اور میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ اس قابل نہیں ہے جس میں تمہیں مستقل وہاں رکھ سکوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک مکان کا بندوبست کیے لیتے ہیں۔ مکان؟ کامران نے کہا۔ ہاں مکان، ریتا بولی۔ مگر ریتا، نہیں، یہ ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اپنی ہر ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، ریتا نے کہا اور کامران ہنسنے لگا۔ پھر بولا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے ریتا، ذمہ داریاں تو مردوں ہی پر کو نبھانی پڑتی ہیں۔ بعض ذمہ داریوں میں عورتوں کو بھی بڑا دخل دینا ہوتا ہے۔ اس دوران نہ تو کامران کرنل گلنواز کے گھر گیا تھا، حالانکہ ایک ہی شہر تھا، ایک ہی جگہ تھی، اور اب اس کے دل میں کرنل گلنواز کے لیے اس کے دل میں اتنی زیادہ الجھنیں رہ گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ریتا اس کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ بس اب وہ ریتا ہی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ مکان بھی لے لیا گیا۔ ریتا نے اس کے لیے پورا مکان سجایا اور پھر بولی، بس اب ہماری تمام تر ملاقاتیں یہیں ہوا کریں گی، اور اگر تم میرے ساتھ رہو تو، ریتا نے کہنا چاہا۔ نہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ کامران نے کہا۔ ہاں، ریتا کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، لیکن کس حیثیت سے؟ دوست کی حیثیت سے ریتا۔ الجھنے یا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کامران نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ میں الجھ رہی ہوں اور نہ پریشان ہو رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کامران کہ ابھی یہ مطالبہ رہنے دو، ہمیں وقت آنے کا انتظار کرنا ہوگا، ریتا نے کہا۔ بہرحال ریتا نے اس وقت کے بارے میں کچھ بتایا نہیں، لیکن کامران کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی طلسم کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ اب اسے ریتا کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں رہ گیا تھا اور وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ریتا روزانہ اس کے پاس آتی تھی اور پورا دن اس کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لباس بھی تبدیل کرتی رہتی تھی، لیکن کامران نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر محبت سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے۔ وہ کامران کو مخاطب بھی اسی انداز میں کرتی تھی۔
لیکن اسے وہ الفاظ کبھی نہیں کہے تھے، یعنی پاتال پر متی اور کوئی ایسی بات۔ اس کے علاوہ نرینا علی بھی کبھی نظر نہ آئی تھی۔ زندگی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا اور بڑی غربتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس میں پریشانی ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔